السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور ننھے منھے بچوں، الحمدللہ آج آپ کے سامنے تختی نمبر 12 کا سبق حاضر ہے، اور یہ تختی بھی آپ کو میں پہلے ویسے کئی مرتبہ سمجھا بھی چکا ہوں، تو الحمدللہ یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے گی۔ مشق اور سکون کی تختی ہے جزم۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ لیکن اس تختی میں بس تھوڑا سا ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ آپ کو تختی یاد کرنی ہے اس طریقے سے کہ تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یاد تو آپ کو ایسے کرنی ہے، لیکن سمجھا میں نے آپ کو دیا ہی ہے کہ ہم اس میں صرف ایک چیز زائد ہے، وہ ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ تو اس سبق کو دیکھیں۔ تا جیم زبر تج۔ اب یہاں پہ یہ بھی خیال کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ یہ کون سی تختی لگ رہی ہے اس میں۔ را یا زر ری تج ری، تو جیسے ہم نے اس کو پڑھا، یہ حروف ہے قلقلے والا۔ آپ نے اس سے پچھلی والی تختی میں پڑھا تھا حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جیم جو ہے وہ قلقلہ کا حروف ہے، تو اس لیے یہاں پر قلقلہ ہو رہا۔ تج ری، یہ را یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان کہ جس یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے کوئی حروف ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سارے حرفوں میں کون کون سی تختی لگ رہی ہے یہ بھی آپ یاد کرتے رہیں، اور پیچھے کے اسباق جو سبق آپ نے پڑھے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیں کہ کون سی تختی یہاں پر پڑھی جا رہی ہے۔ تو تجری، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا۔ اب یہ قاف جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ کا ہے۔ تق وا، تق وا۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، غین پر قلقلہ نہیں ہوگا، یہ یا مدہ ہے، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، را تا زبر رت، یہ را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، زبر اور پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتی ہے۔ نشی رت، را پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، رفعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ نے پہلے پڑھا ہے، اخفا کا قاعدہ، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہ وہاں پر اخفا ہوگا۔ تو یہ 15 حرفوں میں سے ایک حرف قاف ہے، تو ین، ین قا، ین قا، لام زیر لی، با پیش بو، ین قلیبو، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، یہ یا لین ہے۔ یا لین کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف ہو، اس کے اوپر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے۔ اور یا لین کے 2 حروف ہوتے ہیں، واو اور یا، بس دونوں میں یہی ہے کہ ان کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین اور یا لین ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے صرف یا لین ہے۔ لیسا، ہا پیش ہو، شین زیر شی، حشی، را تا زبر رت، حشی رت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلمو، سین پیش سو، طا زیر طی، ہا تا زبر حت، سطیحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، سین پیش سو، یوس ویسو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یہ واولین آ گئی ہے۔ واولین اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہ واولین ہو گئی۔ یس قو، اس کو جلدی پڑھتے ہیں اور معروف پڑھتے ہیں۔ نون زبر نا، یس قونا، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قت، و القت، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان تو شروع میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ الف ہونا چاہیے اور اس سے پہلے
کسی حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، افلا یعلم. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، الف مدہ ہے. اذا، با عین پیش بع، سین زیر ثا زیر ثی، بعثی، را زبر را، اذا بعثر. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا. فا پیش فو، جیم واو پیش جو، واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان اس کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش. فجو، را زبر را، ہا الف زبر ہا، فجورہا، فالہمہا فجورہا. واو زبر وا، تا قاف زبر تق، و تق، یہ قاف میں قلقلہ ہو رہا. واو کھڑا زبر وا، و تقوا، ہا الف زبر ہا، و تقواہا. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش. راہ زبر راہ، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، علم نشرح لکا. صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، صدرکا، علم نشرح لکا صدرکا. ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آتا، کھڑا زبر تا، کاف زبر کا، حل اتا کا. فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم. حمزہ جیم زبر اج، یہ قلقلہ کا حرف. را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن. غین یا زبر غی، یہ یا لین. را پیش رو، غیر، فلہم اجر غیر. میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، واو مدہ. واو مدہ کی پہچان کہ اس کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش. ممنو، نون دو زیر نن، ممنون، فلہم اجر غیر ممنون. اوپر تختی میں جو سب سے ایک آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک چیز الگ ہے، کیونکہ آپ نے جزم تو پہلے سے پڑھ ہی رکھا ہے اور سمجھ بھی رکھا ہے. اس میں جو حرف الگ بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، بس وہ یہاں پر سمجھایا گیا اس لائن میں. حمزہ قاف زیر ایک، تو یہ قاف تو قلقلے والا ہو گیا. یہ چیز جو ہے نا، اب یہ آپ آگے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس تختی کے بارے میں سمجھایا گیا کہ اگر کسی وجہ سے آخر میں حمزہ آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے. دیکھیے ایک تو یہ الف لکھا ہوا ہے، تو الف جہاں بھی لکھا ہو اور اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو پھر تو وہ الف مدہ کہلائے گا. لیکن الف لکھنے کے بعد اگر اس کو حمزہ بنانا ہوتا ہے کہیں بیچ میں کسی حرف کے قرآن میں، تو اس کے اوپر ایک ضرور ہمیں حمزہ لکھنا پڑتا ہے شناخت کے لیے. یہ چھوٹا سا حمزہ ہے، تو اس چھوٹے سے حمزہ کے ساتھ ہی پھر ایک جزم بھی لگا ہے. تو یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اب حقیقت میں ہی آپ کا حمزہ ہی ہے اور اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. اگر اس کے اوپر یہ جزم نہ ہوتا اور یہ حمزہ بھی نہ ہوتا تو پھر اب آپ اس کو کیا پڑھتے، پھر اس کو مدہ پڑھتے آپ. را الف زبر را. تو یہاں یہ بتا دیا گیا اگر یہ چھوٹا حمزہ بھی نہ ہو اور اس کے اوپر صرف جزم بھی رکھ دیا جائے تب بھی یہ حمزہ ہی ہے. را حمزہ زبر را، یہ جھٹکا ہوگا. بس اس تختی میں ایک خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی، اقرا، اقرا، یہاں جھٹکا ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیے بیچ میں کبھی بھی میں نے شروعات میں بھی بتایا تھا کہ الف کبھی بھی کسی بیچ کے حرف میں نہیں لکھا جا سکتا. الف یا تو آئے گا جملے سے پہلے آئے گا یا حرف کے آخر میں آئے گا. کبھی بھی اس کو اس شکل میں نہیں دیکھیں گے آپ. بیچ میں جب بھی کہیں ہمیں حمزہ لینا ہوگا تو حمزہ ہمیں اس حرف کے اوپر یہ بنانا پڑے گا. جیسے واو کے اوپر ہمیں حمزہ پڑھوانا ہے تو اس کی شکل ہمیں یہاں بنانی پڑے گی. ہم یہ والا اگر چاہتے الف کی طرح والا یہاں لکھ دیتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پر ممکن ہی نہیں تھا. یا واو نہیں پڑھی جائے گی، اس کے اوپر جو حمزہ ہے وہ یہ پڑھا جائے گا. یا حمزہ پیش یو، یو، تا واو پیش تو، یہ تو واو مدہ ہو گئی. نون زبر نہ، یو تونا، اقرا یؤتونا. جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جی
نا یا وہی جو شکل شروع میں تھی وہی کہ ہم الف بھی بنایا، الف کے اوپر ایک چھوٹا حمزہ بنانا پڑا، اس کے بعد ایک جزم بھی ہے، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا، بس ان میں جھٹکا ہے۔ تو اس میں اس تختی میں بس اتنا ہی تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اور جزم والے حروف کو آپ پہلے سے سیکھتے آ ہی رہے ہیں کہ حروف والا جس حروف کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔